واقعہ کربلا آخر کیوں پیش آیا تھا؟ یزید نے امام علی مقام کو کس وجہ سے قتل کروایا اور امام علی مقام نے یزید کے خلاف جنگ کیوں کی؟ دنیا کی یہ عظیم الشان حق اور باطل کی جنگ کس جگہ پر ہوئی؟ دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امام علی مقام اور آپ کے اصحاب 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد اپنے بیٹوں، بھائیوں اور اپنے اہل خاندان کو اکٹھا کیا اور ان سب پر ایک نگاہ ڈالی اور فرمایا کہ اے خدا، ہم تیرے نبی کے اہل بیت اور خاندان ہیں جنہیں اپنے شہر و دیار سے باہر نکال کر دیا گیا ہے، تو بس ظالموں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ پیارے دوستو، 7 محرم کو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل و عیال پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا جائے اور انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی پینے نہ دیا جائے۔ لہٰذا خط ملتے ہی ابن سعد نے 4000 گھڑ سوار بھیجے اور انہیں نہر فرات کے اوپر تعینات کر دیا اور حکم دیا کہ امام حسین اور ان کے اصحاب کو دریا کے کنارے بھی نہ آنے دیا جائے۔ ان گرم اور تپتے صحراؤں میں جب پانی ختم ہو گیا تو بچے پیاس سے رونے لگے۔ اس پر امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام کی اجازت سے 20 مشکیزیں ساتھ لیے اور 20 گھڑ سواروں کے ساتھ نہر فرات کی طرف چل پڑے۔ پہلے حضرت عباس نے بات چیت کر کے پانی کے حصول کی کوشش کی، لیکن جب اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا تو انہوں نے تلواریں نکال لی اور یزیدیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس علیہ السلام اور یزیدیوں کے درمیان ایک شدید جنگ ہوئی۔ غازی عباس کے پے در پے حملوں سے دشمن وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور حضرت عباس علیہ السلام نہر فرات کے قریب جا پہنچے۔ پیارے دوستو، جب حضرت عباس علیہ السلام نہر کے قریب پہنچے تو آپ شدید پیاسے تھے۔ حضرت عباس نے دونوں ہاتھوں کے چلو کو پانی سے بھرا اور پینے کے لیے اپنے منہ کے قریب کیا، لیکن آپ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہاں خیمے میں آپ کی بھتیجی سکینہ اور اہل بیت کی خواتین پیاس سے تڑپ رہی ہیں، جبکہ آپ علیہ السلام یہاں پانی سے سیراب ہوں۔ لہٰذا حضرت عباس نے پانی زمین پر گرا دیا اور مشکوں میں پانی بھر کر فرات سے باہر آئے۔ پیارے دوستو، واپسی پر یزیدیوں نے آپ علیہ السلام پر تیروں کی شدید بوچھار کی اور تلواروں کے بے شمار وار کیے۔ سپاہیوں نے نیزوں اور تلواروں کے وار سے حضرت عباس علیہ السلام کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے اور پھر سر پر گرز مار کر آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، جب حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کی لاش پر حاضر ہوئے تو بہت روئے۔ امام حسین علیہ السلام کو اپنے بھائی کی شہادت کا بہت صدمہ ہوا۔ پیارے دوستو، 8 اور 9 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر بن سعد سے مذاکرات ہوئی اور عمر بن سعد اور شمر نے امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت پر راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ارادے پر پوری طرح ثابت قدم تھے، لہٰذا انہوں نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیارے دوستو، جب نماز ظہر کا وقت قریب آیا تو امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ظہر کے لیے کھڑے ہوئے اور یہ طے ہوا کہ زہیر بن قیس اور سعید بن عبداللہ نمازیوں کی حفاظت کریں گے اور باقی تمام اصحاب نماز ادا کریں گے، لیکن یزیدیوں نے نماز کا بھی پاس نہ کیا اور سپاہیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب پر تیر برسائے
برسانا شروع کر دیا۔ حضرت زہیر اور سعید نے اپنے آپ کو سپر بنا لیا اور تیر ان کو آ کر لگنے لگے۔ نماز ختم ہونے تک حضرت سعید بن عبداللہ تیروں کے زخموں کے تاب نہ لا سکے اور وہ شہید ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اہل بیت اور بنو ہاشم کے نوجوانوں کو ایک ایک کر کے میدان کی طرف روانہ کیا اور انہوں نے یزیدیوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایک ایک کر کے گھرانے رسول کی تمام ہستیاں شہید ہوتی گئیں۔ جیسے جیسے ان ہستیوں کی شہادت کی خبر آتی، امام حسین علیہ السلام صبر کا مظاہرہ کرتے اور دل پر پتھر رکھ کر پھر اپنے کسی بھائی، بھتیجے یا بھانجے کو میدان کی طرف روانہ کرتے۔ پیارے دوستو، میدان کربلا میں شہید ہونے والے لوگوں میں سے سب سے زیادہ ناقابل برداشت مصائب حضرت علی اصغر کی شہادت ہے۔ حضرت علی اصغر کو جس وقت شہید کیا گیا تو آپ کی عمر اس وقت 6 ماہ تھی۔ عاشورہ 10 محرم کو صبح امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ادا کی اور جنگ کی تیاریاں مکمل کی۔ امامہ رسول سر پر باندھا، مصری قبا پہنی، ذوالفقار کو نیام میں لیا اور ذوالجناح کو تیار کیا۔ پیارے دوستو، امام علی مقام رخصت کے وقت بیبیوں کے پاس تشریف لائے تو بیبیوں نے امام علی مقام سے کہا کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ صبح سے جو بھی میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کی نصیحت فرمائی اور ذوالجناح کی طرف بڑھے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنی بڑی بہن بی بی زینب سے الوداع لی اور فرمایا کہ اے زورا کی بیٹی اور میری بہن، اب سے تم ان بچوں کی ذمہ داری اٹھانا۔ امام علی مقام نے اپنی بہن کو تسلی دی اور کچھ نصیحتیں کی اور پھر ذوالجناح پر سوار ہو کر میدان کربلا کی طرف نکل پڑے۔ پیارے دوستو، امام حسین علیہ السلام اپنے 30 یا 40 ساتھیوں کے ساتھ میدان میں تشریف لائے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی دشمن فوج کے سامنے بلند آواز کے ساتھ مخاطب ہوئے اور انہیں دعوت حق دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، میری بات سنو اور جنگ کے لیے جلدی نہ کرو۔ میرے حسب و نسب پر غور کرو اور ذرا سوچو کہ میں کون ہوں۔ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ میرے بابا حضرت علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ میرے دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم لوگ چاہو تو لوگوں سے پوچھ سکتے ہو، کیا اب بھی تم لوگ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے سے باز نہیں آؤ گے؟ پیارے دوستو، امام حسین علیہ السلام کے اس عظیم خطبے کے درمیان شمر نے خوب شور مچایا اور یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام کی دعوت حق کا انکار کر دیا۔ لہٰذا اب اصل جنگ شروع ہوئی۔ یہ عصر کا وقت تھا اور امام حسین علیہ السلام اپنے ہاتھ میں ذوالفقار لیے یزیدیوں کو میدان میں دھول چٹا رہے تھے اور نہایت ہی بہادری کے ساتھ یزیدیوں سے جنگ کر رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام یزیدیوں پر حملہ کرتے جاتے، جن کی تعداد 30,000 تھی، اور امام علی مقام اکیلے انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح منتشر کر رہے تھے۔ امام علی مقام نے دشمنوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو واصل جہنم کیا۔ پیارے دوستو، پھر اچانک یزیدیوں کی ایک جماعت نے آپ علیہ السلام کو گھیر لیا اور ہر طرف سے تیر اور نیزے برسانا شروع کر دیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے نہر فرات کا رخ کیا تاکہ پانی حاصل کیا جا سکے، کیونکہ امام علی مقام شدید پیاسے تھے۔ تیر اندازوں نے آپ علیہ السلام پر تیروں کی بارش کر دی اور امام علی مقام کا پورا جسم زخموں سے چور ہو چکا تھا۔ امام علی مقام نے اپنے سر سے نکلتے ہوئے خون کو اپنے ہاتھ سے اپنے چہرہ مبارک اور داڑھی پر مل لیا
اور فرمایا کہ میں اسی خون آلودہ حالت میں رہوں گا یہاں تک کہ میں اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں گا۔ ان زخموں کی تاب نہ لا کر امام علی مقام اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ اس وقت دشمنوں نے آپ علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور پھر یزیدیوں نے امام علی مقام کے سر مبارک کو کاٹ کر جسم سے الگ کر دیا اور پھر امام علی مقام کے سر مبارک کو نیزہ پر بلند کیا گیا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی اس مبارک دن کے صدقے تمام شہدائے کرام کے درجات بلند فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔